تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ ابسان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ خداوند کے لوگوں کو بچانے میں بطور قاضی اس کا کیا کردار تھا؟ ایلون اور عبدون کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں جو ابسان کے بعد کے قاضی تھے؟ خداوند کے لوگوں کو بچانے میں ان کا کیا کردار تھا؟ نذیر کے لیے کیا شریعت ہے اور نذیر کو خداوند کا نذیر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ خداوند کے فرشتے نے آ کر سمسون کے باپ کے بجائے سمسون کی ماں سے کیوں بات کی؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتب کا مطالعہ پیدائش تا مکاشفہ، کتاب در کتاب، سوموار تا جمعہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے کی دوسری تاریخی کتاب ہے، اور آج ہم 12ویں اور 13ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید، بھائی صفوات خوش آمدید، بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر محیب، 12ویں باب کی 8ویں آیت ایک قاضی کے متعلق ہے جو ابسان کہلاتا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ قاضی ابسان افتح جلادی کے بعد آیا، اور یہ افتح جلادی سے بہت مختلف تھا، جو کہ ایک انقلابی تھا، اور وہ جس نے اپنے بھائیوں میں سے 42,000 کا قتل کیا اور اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ بسام وہ نام ہے جس کا مطلب ہے پاکیزگی یا چمک۔ یہ ایک خوبصورت نام ہے جو پاکیزگی کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمانی حکمت سب سے پہلے پاک اور اس کے بعد پرامن ہے۔ ہم بسام کے دور حکمت کی جنگوں کے متعلق نہیں پڑھتے، بلکہ اس نے امن کے ساتھ زندگی بسر کی، اور وہ 7 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا۔ اس نے کچھ زیادہ بڑے کام نہیں کیے یا بہت بڑے مارکے نہیں مارے۔ اس کے دنوں میں امن اور سکون رہا کرتا تھا، لیکن ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں جنہیں اس نے باہر بھیجا، اور اپنے بیٹوں کے لیے وہ 30 لڑکیاں لے کر آیا۔ کیا ہمیں اس میں کچھ خاص نظر آتا ہے؟ اس نے تو زیادہ تر وقت اور توجہ اپنے گھرانہ کو دی، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن یقیناً اس نے اپنا کردار خدا کے لوگوں کے حوالے سے پورے طور پر ادا نہیں کیا۔ ہمیں گھرانہ کے معلومات اور خدمت کے معلومات اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہے، سو اپنے گھرانہ ہی پر ساری توجہ دینا اور خدا کے لوگوں کے حوالے سے روحانی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا غلط ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس نے زیادہ تر فکر اپنے گھرانہ ہی کی خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرنے کی خاص پرواہ نہ کی۔ اس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں، وہ ان کی شادی بیاہ کے چکر میں ہی لگا رہا، اور اس میں کچھ غلط نہیں۔ اور یقیناً اگر میں اس کے اور فتنہ کے درمیان موازنہ کروں، جس کی ایک ہی بیٹی تھی جسے اس نے مار ڈالا، تو یہ شخص اپنے بچوں اور ان کی زندگیوں، ان کے گھریلو سکون و اطمینان کی پرواہ کرنے والا شخص تھا، اور انہوں نے ایک پرسکون زندگی بسر کی تھی۔ اس نے خدا کے لوگوں سے بڑھ کر اپنے گھرانے پر توجہ دی۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی صفوات، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ابسان کے بعد اور بھی قاضی آئے؟ دراصل ابسان کے بعد 2 قضات آئے، یعنی
ایلون اور ابدون، اور سچ کہوں تو بات کچھ یوں ہے کہ ابسان، ایلون اور ابدون کا دور سکون اور اطمینان کا دور مانا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے بھائی محیب نے کہا کہ آسمانی حکمت پاک اور امن سے بھرپور ہے، سب سے پہلے صحیح۔ پاکیزگی اور امن ہے۔ امن کے لیے پہلے پاکیزگی کی ضرورت ہے، پاکیزگی۔ اور میں کہوں گا کہ امن اچھی چیز ہے، اور اس دور میں شر نہ تھا اور نہ ہی جنگ تھی، اور میں کہوں گا کہ خدا کے لوگوں میں امن کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اور 2 بکروں کی کہانی ہے، وہ دونوں ہی ایک پل سے گزرنا چاہتے تھے، اور اس پل کے نیچے گہرا پانی تھا، وہاں لڑنے کا وقت نہیں تھا، نہ ہی واپس جانے کا، اور ایک بکرا اس طرف اور دوسرا دوسری طرف جانا چاہتا تھا، اور جب لڑنے یا واپس جانے کا وقت نہ تھا تو اس میں سے ایک بکرا وہاں پل پر لیٹ گیا اور دوسرا پہلے وہاں سے پار ہو گیا۔ آسمان سے آنے والی حکمت پاک اور پرامن ہے۔ در حقیقت ہم دیکھتے ہیں کہ ابسان اور الون اور ابدون یعنی بنی حلیل کا دور سرفرازی کا دور تھا، اور جلد ہی مسیح کی بادشاہی کا دور آنے والا ہے، اور ان ناموں کے مطلب میں بھی کوئی بات ہے۔ ابسان یعنی چمک، اور الون کا مطلب ہے قوت، اور ابدون بنی حلیل کا مطلب عبادت ہے، اور حلیل کا مطلب خوشی یا مسرت ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسیح چمک اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور خوشی اور مسرت کے ترانے گائے جائیں گے۔ لیکن میں اس بات کی طرف واپس آؤں گا جو ابھی بھائی محیب نے کہی، ابسان جس کے 30 بیٹے تھے، اور بے شک اس 10ویں نمبر کے قاضی پر 8ویں نمبر کے قاضی یائر کا ایک گہرا اثر تھا، کیونکہ یائر کے بھی 30 ہی بیٹے تھے۔ ابسان نے کہا کہ میرے بھی 30 ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے قاضی ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں، اور لوگ رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور اسی طرح انسان اوروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی میری طرف دیکھتے ہیں اور شاید میرے جیسے کام بھی کریں۔ صحیح۔ اب میں 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھوں گا، پھر ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے سامنے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھوں میں کر دیا۔ میرے عزیز ناظرین، ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، اور وقفے کے بعد ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھیے۔ ہم متعدد بار یہ بات کیوں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے پھر سے وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا؟ کیوں ہر بار خداوند کے انہیں بچانے کے بعد وہ پھر سے برائی کرتے ہیں؟ اور ہر ایک بات کے خداوند نے انہیں 40 برس کے لیے ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ ڈاکٹر محیب، وہ بار بار کیوں گناہ میں گر جاتے، اور جب خداوند انہیں بچاتا وہ پھر سے برائی کرتے؟ اس بات کو قابل افسوس مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ بات 7 بار دہرائی گئی، اور یہ 7ویں بار ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ یہ انسان کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل انسانوں کا ایک نمونہ ہے۔ نہ صرف بنی اسرائیل نے مسلسل اور لگاتار اور کچھ کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، بلکہ یہ عام طور پر انسانی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی وہ مسلسل ناکام ہوئے اور نہ سیکھا نہ کچھ حاصل کیا۔ بائبل کہتی ہے، کیا حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہے اور بدل نہیں سکتا۔ خدا کی مرضی سے ہٹ کر چلنا، خداوند کی راہوں پر نہ چلنا، اور اس کی باتوں کو نہ ماننا، اور خدا کے اختیار سے بغاوت کرنا، اور جیسی یہ باتیں شامل ہو لیکن گئی۔ ڈاکٹر محیب، 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے جس میں خداوند نے ذلت کو ان لوگوں کا مقدر بنائے رکھا۔ کیا ایسا کرنے کا کوئی مقصد تھا؟ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ 40 برس تک غلام ہو کر رہیں۔ خداوند انہیں معاف کرنا، اٹھانا اور بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ ان میں توبہ کے جذبے اور سمجھداری کو دیکھنا چاہتا تھا، اور ایسا 40 برس تک انہی کی بدولت 40 برس کا بیابانی سفر بھی تھا۔ وہ بیابانی عرصہ بڑا
40 बरस को दिया गया, हालांकि वो फासला 11 दिन में तय किया जा सकता था, लेकिन उस कौम को सबक सिखाने की जरूरत थी ताकि अपनी बदी को और खुदा की नेकी और अपनी को बदकारी से भी। जी, और अपनी बदकारी से भी। वो 40 बरस लोगों के खुद को और खुदा को जानने के काम आए। यहाँ 40 बरस के पहले ही दिन से खुदा की निगाह उन पर थी, उस इंतजार में कि उनको एहसास हो, और उनको ऐसा तंग करूंगा ताकि जान लें कोई खुदावंद के हजूर नहीं चलाया। और वैसे 40 बरस के पूरा होने तक, खास के उस वक्त तक, हम किसी के मुतल्लिक नहीं पढ़ते कि वो खुदावंद के हजूर चलाया हो और खुदावंद ने अपने कामिल फजल से काम लिया। उसने देखा कि कोई आदमी और ताज्जुब किया कि कोई शफायत करने वाला नहीं, इसीलिए उसके बाजू ने उसके लिए नजात हासिल की। खुदावंद इस इंतजार में था कि किसी को एहसास हो। भाई सुफात, मेरा एक सवाल है। 40 बरस बहुत ज्यादा हैं। क्या खुदावंद ने लोगों को नजात दहिंदा के बिना ही छोड़ दिया? और उन 40 बरस के बाद खुदावंद ने लोगों के साथ क्या किया? ये एक बहुत ही अजीब बात है जब हम ये सुनते हैं कि जब लोग दूर जाते हैं, खुदा ना इंसाफी, परेशानी और दर्द को उनकी जिंदगी में आने देता है क्योंकि वो दूर जाते हैं। सही। और फिर खुदावन उनके लिए एक खास काजी को भेजता है। एक खास काजी, वो काजी जिसे खुदा ने उनके लिए खुद तैयार किया था। और 13वें नंबर पर आने वाला जो काजी था, समसून था, जिसे लोग जोरावर समसून कहते थे। जी। दरअसल खुदा ने समसून को बड़े खास तौर पर तैयार किया था। खुदा का फरिश्ता मनोह की बीवी पर जाहिर हुआ, जो समसून का बाप था, और वो बांझ थी। और मेरी ख्वाहिश है कि हर माँ जिसे खुदा बेटा या फिर बेटी से नवाजता है, और जब वो बच्चा या बच्ची उसके पेट में ही हो, इससे पहले कि खुदा उसे बेटा दे, वो दुआ करे कि ये बेटा खुदा का नज़ीर हो और उसी के वास्ते हो। समसून के आगे एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल था, और समसून को बहुत सी कामयाबियों को समेटना था, लेकिन दर हकीकत उसने बहुत सी कामयाबियों को समेटा, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि नाकामियां उससे ज्यादा थीं। आप मुझे बताइए कि समसून के नाम का क्या मतलब है? समसून चांद के जैसा नहीं बल्कि सूरज के जैसा है, सूरज की मानिंद, एक छोटा सूरज। खुदा का फरिश्ता मनू की बीवी पर जाहिर हुआ, जैसा कि हम कज़ात के 13वें बाब में पढ़ते हैं, और वो औरत बांझ थी। और खुदा के फरिश्ते ने दिखाई देकर उसे कहा, देख तू बांझ है और तेरा बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीजें ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरेगा, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा, और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। सो वादे के मुताबिक बेटा हुआ, और उसे एक बड़ा और अजीम काजी लिहाजा बनना था। समसून के नाम का मतलब है सूरज। जी, गोया खुदा कहना चाहता है कि तुझे इसराइल पर काजी मुकर्रर करने का मेरा यही खुदा मकसद ने है। उसे रोशनी के लिए इस्तेमाल किया। भाई मुहिब, समसून की पैदाइश के मुतालिक भी कुछ तफसीलात हैं, उनके मुतालिक हमें कुछ बताइए। दरअसल खुदावंद का फजल समसून की कहानी पर जाहिर होता है। खुदा ने तमाम लोगों को देखा और उस कबीले की तरफ गया जिसमें कुछ भलाई ना थी, यानी दान सही। का कबीला, जो लोगों के अंदर बुत परस्ती की जड़ था, और वो मुस्तकबिल में भी बुत परस्ती की जड़ रहते थे, जी। और उनमें से झूठे नबी भरपा होते। सो खुदा उस कबीले के अंदर एक औरत के पास गया जो उस कबीले में एक बांझ थी। बांझ का मतलब वो खुदा में मौत का अनासर रखती थी। हम कभी भी ये तवक्को नहीं कर सकते कि खुदावंद इस कबीले के इस घराने को चुनेगा कि एक नजात दहिंदा को भेजे। इस वक्त में नजात का तरीका बहुत खास था, और पहली बार हम एक नज़ीर के मुतल्लिक पढ़ते हैं जो खुदा के लोगों को बचाता है, और खुदावंद के फरिश्ता जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, मनोहा की बीवी पर जाहिर होता है और उससे वादा करता है कि जो बांझ हामला होगी और उसकी औलाद फलस्तीनियों के हाथ से इजराइलियों को रिहाई देना शुरू करेगी। ये मुराद ये है कि खुदावंद मुस्तकबिल को देखता है। नाज़रीन, अभी हम एक वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे के दौरान दिए गए पते को नोट फरमा लें, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।
खुश आमदीद। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। किसका सवाल है? जी पूछिए। कहा जाता है कि शमसून खुदावंद का नज़ीर था। खुदावंद के नज़ीर से क्या मुराद है? शमसून के खुदावंद का नज़ीर होने से क्या मुराद है? लफ्ज नजीर नासरत या फिर नासर से निकला है, जिसके मतलब है शाख, और लफ्ज नजीर का मतलब है खुदा के लिए अलग किया गया या खुदाम की नजर किया। और अगर हम गिनती के छठे बाब की तरफ जाएं जहां नजीर के लिए शरीयत दी गई है, तो उस पर 3 चीजें लाजमी हैं। पहली कि वो किसी भी किस्म की मै या अंगूर से बनी किसी भी चीज को मुंह ना लगाए, क्योंकि अंगूर खुशी की अलामत हैं। जमीनी खुशी, अंगूर जमीनी लज्जतों की अलामत है, और जो खुदा का है उसे जमीनी लज्जतों से कोई सरोकार नहीं, उसकी खुशी और है। इसीलिए नए अहदनामे में लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती बल्कि है। रूह से मामूर होते जाओ। और दूसरी चीज जो नजीर पर लागू होती है वो ये है कि ना सिर्फ वो मैं को मुंह ना लगाए, बल्कि वो अपने बालों को बढ़ता हुआ छोड़ दे, ऐसा कुछ जो फितरत के मुखालिफ है। अगर एक मर्द अपने बाल लंबे करे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, लेकिन नजीर अपने बाल ना कटवाए। बड़े हुए बाल फरमाबरदारी और स्पुर्दगी की अलामत है। गोया वो खुदा को बोलता है मैं हाजिर हूँ। वो अपने बालों को बढ़ाता है और कहता है खुदावन मैं तेरे हुक्मों को अजीज रखता हूँ। और नजीर किसी मुर्दे को ना छुए, चाहे वो उसका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन आजकल के दौर में हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत बड़ी कब्र है, जिसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें नापाक कर सकती हैं, नापाक और घिनौना बना सकती हैं। और बाइबल बताती है कि हमारे खुदा बाप के नजदीक खालिस और बेदीनदारी ये है कि हम ना सिर्फ यतीमों बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें, बल्कि खुद भी मतलब कि अपने आप को भी इस दुनिया से बेदाग रखें, बल्कि दुनिया से राब्ता ना रखें, क्योंकि ये नापाकी का बाइस बनता है। सो नजीर मैं ना पिए, क्योंकि उसे दुनिया जहान की लज्जतों से कोई सरोकार नहीं। खुदाम की खुशी उसकी खुशी हो। देखें, लोग बहुत सी बातों से खुश होते हैं, लेकिन नजीर दुनिया की खुशी से नहीं बल्कि आसमानी बाप की खुशी से खुश होना चाहिए। और नजीर अपने बाल ना कटवाए, उन्हें बढ़ने दे, क्योंकि ये फर्माबरदारी की अलामत है। और नजीर किसी मुर्दे को ना छुए, क्योंकि उसे पाक रहना जरूरी है। भाई मुहीब, आप नजीर के हवाले से कुछ और कहना चाहेंगे? हमने नज़ीर के ना करने वाली बातों को जाना कि ये ना करे और वो ना करे, कि वो मैं ना पिए, अंगूर ना खाए, ना ही अंगूर से बनी हुई कोई चीज़ खाए, वो अपने बाल को ना कटवाए। लेकिन दर हकीकत तकदीस की खातिर कुछ बातें उसके करने को भी हैं, ना सिर्फ ये कि मुझे गुनाह नहीं करना, गोया यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है, बल्कि मुझे खुद को दुनिया से भी बेदाग रखना होगा। ये सिर्फ बड़े गुनाहों से परहेज करने की बात नहीं है, बल्कि दर हकीकत तकदीस से मुराद ये है कि पहले मैं अपना आप खुदावंद को दूं। इसलिए नज़ीर के वास्ते शरीयत में ये बात 8 बार दोहराई गई है कि खुदावंद के लिए वो मुस्बत तौर पर खुदावंद के लिए ज़िंदगी गुजारता है। उसके आगे एक मकसद है कि वो खुदावंद के लिए जिए। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो ही खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिएं या मरें तो भी खुदावंद के वास्ते ही हैं। दूसरे करंथियों उसके 5वें बाब में लिखा है, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ के जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उसके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। और नज़ीर भी खुद को दुनिया की लानतों से बाज रखता है। उसके पास आसमानी ख्वाहिशें हैं। ज़बूर पहला उसमें लिखा है, बाइबल खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और 16वें ज़बूर में लिखा है, ज़मीन के मुक़द्दस लोग बरगज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। इसका मतलब है कि आदमी अपनी फितरी हकूक कुर्बान कर रहा है, अपने वकार, अपने इस्ताकाक को वो खुदावंद की फरमाबरदारी और सपुर्दगी में ज़िंदगी बसर करता है। वो खुद को हर तरह की बातों से पाक रखता है। भाई मुहीब, मैं आपसे शमसून के माँ के मुतालिक पूछना चाहूंगा, जो मनोहा की बीवी थी। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे बात क्यों की और वो मनोहा के पास क्यों ना गया? ये वाज़ेह है कि ऐसा 2 मरतबा हुआ, और दोनों मरतबा वो मर्द की बजाय औरत के पास ही गया। और ये भी वाज़ेह है कि जिस बुलंद दर्जे की रूहानी ज़िंदगी इस औरत ने गुजारी, जबकि वो दान के कबीला से थी और वो बांझ थी, लेकिन वो बहुत खुदा परस्त थी, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। और
وہ مرد نیک تھا، بدکار نہ تھا، سو اس نے بھی دعا کی اور خدا سے مانگا وہ شخص کو بھیجے جس نے اس عورت سے بات کی، کیونکہ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ اسے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ منوحہ کی بیوی منوحہ سے زیادہ روحانی اور اس سے زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے فرشتے نے اس سے بات کی۔ اس کے علاوہ اس کی ذمہ داری بھی مرد سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے قربانی گزرانی اور خداوند کا فرشتہ قربان گاہ کی آگ میں اوپر چلا گیا اور منوحہ اور اس کی بیوی دیکھتے رہے۔ لیکن منوحہ کا رد عمل دیکھیے اور اس کی بیوی کا رد عمل دیکھیے۔ اور منوحہ نے اپنی بیوی سے کہا، ہم اب ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا۔ دیکھیے منوحہ کی بیوی نے، جو ایک باشعور اور قابل احترام عورت تھی، اپنے شوہر سے اگر خداوند ہی یہ چاہتا اگر خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوخت نہیں۔ اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، یہ اعلیٰ درجے کے شعور کی بات ہے۔ ہم کیوں نہ مریں گے؟ ہمارے اطمینان کی بنیاد کیا ہے؟ خداوند ہم پر خوش ہے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ قربانی کو قبول کیا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ ہم کو مار ہی دینا چاہتا تو جو وعدہ اس نے کیا وہ کیوں کرتا کہ وہ ہمیں ایک بیٹا دے گا؟ اگر ہم مر جائیں گے تو وہ بیٹا کہاں سے آئے گا؟ جیسا تو سوچ رہا ہے، ناممکن ہے کہ اس میں سچائی یا حقیقت کا کوئی پہلو ہو، ورنہ وہ ہمیں یہ سب نہ دکھاتا اور ایسے وقت میں ہم پر ایسی باتوں کو ظاہر نہ روحانی کرتا۔ سمجھداری اچھی چیز ہے۔ جی، بہت اچھی چیز ہے۔ ہم کتاب کی تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ یہاں وہ کہتی ہے کیونکہ خدا نے ہماری قربانی کو قبول کیا، ہم نہیں مریں گے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی، اس لیے ہم نہیں مریں گے۔ اچھا ہے کہ ایک مسیحی اپنے ذہن کو بائبل کی مثبت سوچ سے پر کر لے تاکہ وہ جان لے کہ مستقبل میں اس کے لیے کیا کچھ ہے۔ در حقیقت میں بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتا ہوں جہاں عورت مرد سے ممتاز دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً ایبیگیل اور نابال۔ ایبیگیل ایک باشعور اور حسین عورت تھی، نابال ایک احمق اور بے وقوف شخص تھا۔ شونیمی عورت اور اس کا شوہر۔ شونیمی عورت خدا سے متعلق باتوں کو سمجھتی تھی اور اپنے شوہر کی نسبت اسے بہتر طور پر جانتی تھی۔ اس نے مرد خدا کی، خدا کے لوگوں کی اور خدا کے متعلق باتوں کی قدر کی۔ حنا اور الکانا، یہاں بھی ان دونوں کا کرداروں کے بیچ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں لازر کی بہن مریم ایک باشعور خاتون تھی۔ پہلے ہی عورت یہاں مرد سے زیادہ سمجھدار ہے، مگر وہ گئی اور اپنے شوہر کو بلا لائی، اس نے اسے مقدم ٹھہرایا۔ شونیمی عورت اپنے شوہر کی نسبت زیادہ سمجھدار تھی، وہ گئی اور جا کر اسے بلایا یا اس کی اجازت لی، مطلع کیا، دبورا۔ اور یہ ایک باعزت عورت کا کردار ہے۔ صحیح۔ بھائی صفوات، آخری آیات میری توجہ کا مرکز بنی ہے، اس باب کی 24ویں اور 25ویں آیت۔ اور اس عورت کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح نے اسے مہنے دان میں جو سرا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ یہ بتائیے کہ یہ آیات کس طور پر سمسون کی کامیابی کی وجوہات کو بیان کرتی ہیں؟ سمسون کی کامیابی اور طاقت کی وجہ اس کے ہاتھ کا زور نہیں، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں مردوں کو مار گرایا، مگر اس کی قوت اس کے بازوؤں میں یا پھر اس کی کمر میں نہ تھی، حالانکہ اس نے شہر کے دروازے کو اپنی کمر پر اٹھایا، یہاں تک کہ اس کے بالوں میں بھی نہ تھی۔ بھلے ہی بالوں کے کٹ جانے کے بعد وہ کمزور ہو گیا، بلکہ اس کی قوت کا راز یہ تھا کہ اس کے اندر خدا کی روح تھی، وہ خدا کی روح سے بھرا ہوا تھا اور خدا اس کے ساتھ تھا۔ سو قوت کا راز اس کے طاقتور بازو نہ تھے، بلکہ اس کی قوت کا راز یہ تھا کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور چونکہ خداوند میرے ساتھ ہے اور اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اس کی قوت کا راز خدا کی روح کے اندر تھی۔ یہ واضح ہے کہ وہ جو خدا کے روح کی تحقیق سے چلتا ہے نذیر ہے۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا روح ہم میں ہے، ہمیں بھرے اور ہمیں تحقیق دے، استعمال کرے تو ہم بہیں، تو پہلے ہمیں ایک نذیر کی پاکیزگی اور جدا زندگی کو دوسرے اپنانا الفاظ ہے۔ میں اگر کوئی پوچھے کہ نذیر کا کیا مطلب ہے تو ہم ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو روح کی تحریک سے چلتا ہے۔ جی، روح القدس کی۔ جب روح القدس کسی میں آتا ہے تو وہ اسے صحیح راہ پر چلاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔
ہم کس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک اچھا اختتام ہے کہ ہم سمسون کی بات کر رہے ہیں جو روح القدس کی تحریک سے چلتا تھا۔ اگلی قسط میں ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں اپنے مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي، متى أراك عند انتهاء دربي، عند انتهاء دربي، أيقظني للصلوات، عقلني يا ربي، واحميني من الذات، وكن ينبوع حبي، وكن ينبوع حبي، يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، هيئني للبركات، اسكب سكيب حبك، وانسى كل اللي فات، هيادي أضعها في يدك، هيادي أضعها في يدك. کیا سمسون نے واقعی ایک نذیر کی زندگی گزاری؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے گمراہ ہو کر اپنے انجام کو پہنچا؟ اور خدا نے سمسون جیسے شخص کے اتنے بھیانک انجام کو قبول کیسے کیا؟ بائبل سمسون کی زندگی سے متعلق کون سا راز بتاتی ہے؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا جو اس کی ٹھوکر کی وجہ بنا؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو،